بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، انٹرنیشنل مسائل بھی ہیں اور اندرونی مسائل بھی ہیں۔ اندرونی مسائل وہ ہیں جو ہم نے خود سے بوئے ہوئے ہیں، جو اب کاٹنے پڑیں گے ہمیں ساری زندگی اور ہمیشہ کے لیے، کہ ہمیں عدم برداشت جو سی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کوئی بھی ذرا سا واقعہ ہوتا ہے اور لوگ تحقیق کے بغیر جو ان سے ہیں اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں کہ جس کے بعد پچھتاوے کا بھی ٹائم نہیں رہتا۔ چارسدہ میں قرآن مجید کی مبینہ بے حرمتی پر فساد پھوٹ پڑے۔ خیبر پختونخوا کے اندر تنگی تحصیل تنگی کی ایک مسجد کے اندر ایک شخص نے قرآن مجید کو جلا دیا، اس پہ یہ الزام تھا۔ وہاں فساد پھوٹ پڑا، پورے تھانے کو جلا دیا، اس کے ساتھ 4 چوکی تھی اس علاقے میں، ان کو نظر آتش کر دیا۔ 17 کاریں جو لوگوں کی کھڑی تھی ان کو جلا دیا، موٹر سائیکلیں بے تحاشا ان کو جلا دیا۔ اور اتنا نقصان کیا، اور اسی طرح سے جہاں جہاں یہ اطلاع پہنچتی کہ جیلم تک اطلاع ملی تو جمعیت علماء فی گروپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ جیلم کے اندر انہوں نے شور شرابہ مچایا اور خوب جو سے ہے وہاں پہ فساد ڈالا، اور وہاں پہ جتنا بھی سرکاری چیزوں کو نقصان پہنچا سکتے کیا، تھانے کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی۔ اور اس کے بعد جو تحقیق ہوئی پتہ لگا کہ وہ جو شخص جس پہ الزام تھا وہ ایک تو بول نہیں سکتا تھا، وہ بیچارہ سے کہتے ہیں گونگا تھا وہ تھا، اور دماغی طور پہ بالکل مفلوج تھا، اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، اور وہ بس مسجد میں بیٹھا رہا تھا۔ اس کو کس کو چیز دی ہوگی، اس کو کاغذ اس سمجھ کے اس نے جلا دیا یا اس نے دانستہ جلایا، اس کو تو اب شعور ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید ہے کیا ہے۔ تو لوگوں نے جو نقصان کر دیا اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور جو لوگوں اور پبلک کا نقصان ہوا، اور وہ لوگ قابو سے باہر آئے، اور ابھی بھی ایسی ٹینشن کی صورتحال ہے کہ نہ جانے کیا ہونا ہے۔ بہرحال یہ افسوس کی بات ہے، قرآن مجید پر نہیں آگ لگانی چاہیے تھی، لیکن ایک آدمی بیمار ہے، ذہنی طور پہ اپاہج ہے، تو اس کے لیے تو معافی ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس کو معاف کر دیتے، اور یا جب پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تو آپ قابو میں رہیں۔ پولیس تھانے کو جلانے کی کیا مقصد تھا، اس سے کیا آپ کو حاصل ہوا؟ پاکستان کے اندر کم فسادات پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے حالات یہ ہے کہ پاکستان جسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت تنکے کو پکڑ کے چل رہا ہے۔ جو دوست تھے وہ بھی دھوکہ اور دغا دے چکے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا، کل بھی ہم نے پروگرام کیا اور بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو عمران خان صاحب کی عقل مندی کی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ حال ہے کہ آپ نے سنا ہوگا علی بابا 40 چور۔ میں عمران خان صاحب کو علی بابا کہہ سکتا ہوں، لیکن 40 چور جو سے ہیں نا انہوں نے ان ڈاکوؤں سے لیے ہوئے جو اپنے انہوں نے کابینہ میں بھرتی کر لی۔ عمران خان اور ان کے ساتھ وہ 40 چور۔ آج اگر آپ ساری چیزوں پہ نظر رکھیں، احساس پروگرام کیوں نہ ہو، بے نظیر انکم سپورٹ کیوں نہ ہو، 79 ارب روپے جو سے ہیں احساس پروگرام میں پی ٹی آئی کے لوگ کھا گئے، اور اس کے علاوہ جو ان بے نظیر انکم سپورٹ میں 40 ارب کا گھپلہ ہو گیا، وہ بھی پی ٹی آئی کے کنٹرول میں تھا سارا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی کسی طرف بھی اگر ہاتھ لگائیں گے نا، آپ موٹر وے کو لے لیں، آپ رنگ روڈ کو لے لیں، آپ چینی کو لے لیں، آٹے کو لے لیں، گھی کو لے لیں، کچھ بھی پکڑ لیں، آپ کھاد کو پکڑ لیں، ہر جگہ پہ کھایا پیا جا رہا ہے، اور ٹکا کے کھایا پیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ تھوڑا بہت کھایا پیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کھانے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو پہلے کھاتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ۔ ہم نے تو سنے تھے کہ زرداری صاحب بہت زبردست لوٹ مار کے ماہر ہیں، اور یہ جو سے ہیں نواز شریف جو سے ان سے زیادہ ہیں، ان کے اندر پھر بھی کوئی حیا ہوگی، شرم ہوگی، انہوں نے کم لوٹا ہوگا، لوٹا ضرور ہے انہوں نے بھی، لیکن یہ جو لوٹ مار ہے بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس قسم کے یہ معاہدات کر رہے ہیں، آپ اللہ کی پناہ، میں تو حیران ہو گیا آج ایک پی ٹی آئی کے بندے سے بات کر کے۔ میں نے کہا کہ یار خان صاحب نے تو بہت ہی عقل سے پیدل یہ سودا کیا ہے، سعودی عرب سے جو معاہدہ کیا ہے، اس میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ تو تاریخ کے اندر بھی آیا 1400 سال پہلے, یعنی کہ ان کا اشارہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں بھی تو خسارے کا سودا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو استغفار کہ نہ تو یہ پیروں کی خاک کیا کہ پتہ نہیں کہاں کی خاک بھی نہیں ہے یہ, اور وہ تو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کے انہوں نے وہ خسارے کا سودا کیا تھا. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں تمام چور ڈاکو ہیں, اپنے مفاد کے غازی ہیں سارے کے سارے. انہوں نے جو سودا کیا ہے وہ سودا کیا مفادات میں سودا کیا ہے, اور پاکستان کو نہ تو وہ کفار ہیں جن سے سودا کیا ہے سعودی عربیہ ہے, جو پاکستان دنیا کا سب سے جسے کہتے ہیں نا اسلامی ملک, جس کو کہہ کہ اسلام ہم لوگ نام جب لیتے تھے تو پہلے چومتے بھی تھے اس کو پہلے ایک زمانے میں سعودی عرب کو. اور میں تو ابھی بھی ان کی عزت کرتا ہوں کیونکہ ہمارے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی وہاں پہ ہے, خانہ کعبہ وہاں پہ ہے, مقدس مقامات وہاں پہ ہیں. ہمارے دل میں تو وہی احترام رہے گا ان کو. ہم سعودی عرب کو کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, جتنے مرضی سعودی عرب کے لوگ اگر زیادتی بھی کریں کچھ بھی کریں. انہوں نے تمام جو کام ہیں سعودی عرب کے کہنے بھی کیے اور ٹوٹل گھاٹے کے سودے کیے. اور مزے کی بات ہے جب یہ ڈیفالٹر ہوں گے تو اس کا مقدمہ بھی جو ان سے ہے سعودی عرب کے قانون کے مطابق ہوگا. ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سعودی عرب کے اندر ہاتھ کٹتے ہیں, یہ گردن کٹتی ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں, تیسری وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر چوری میں پکڑے گئے بھلے کوئی بھی ہو, تو یہ جتنے بھی آپ کے 40 ہیں نا آپ کے جو وزراء ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے جائیے گا خان صاحب. جب کیونکہ آپ جہاز بھر کے جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کراتے ہیں, تو اس پہ جب مقدمہ ہوگا تو ان کو اپنے ساتھ لے جائیے گا. آپ دیکھیں کتنے لوگ شارٹ ہوئے ہیں, بعد میں گنتی کیجیے گا, اس میں سے بہت سارے لوگ جو سے آپ کو شارٹ نظر آئیں گے, کیونکہ وہاں کی عدالتیں جو سی ہیں وہ جانے نہیں دیں گی واپس. تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وزراء کو ضرور ساتھ لے کے جائیے گا, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ آپ کے اندر چور اور ڈاکو کون سے ہیں. دوسری حکومتیں, دوسری عدالتیں بتاتی ہیں, جیسے کہ انگلینڈ کی عدالت نے ملک ریاض کا بتایا کہ یہ چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہے, یہ نوسر باز ہے, 2 نمبری کے کام کرتا ہے. یہ آپ کی عدالت انہوں نے نہیں بتایا. آپ کی عدالتیں تو پیسے لیتی رہی ہیں. آج پتہ لگ گیا نا ثاقب نثار کا بھی, اس سے پہلے افتخار چودھری کا بھی پتہ لگ گیا نا, یہ سب چور ڈاکو تھے. کتنا بڑا یہ تھا رندا, یہ ڈیم بنا رہا تھا, ہر چیز میں دخل دے رہا تھا, گھس رہا تھا. آج پتہ لگا یہ بھی چور ڈاکو تھا, اور ڈاکوؤں سے یہ بھی کم نہیں تھا, اور یہ بھی مختلف ذرائع سے یہ پیسے بناتے رہے, اور انہوں نے خوب پیسہ بنایا. تو اب آپ کو باہر کی حکومتیں بتائیں گی, اس کا مطلب ہے کہ باہر کی حکومتوں کے پاس ہی مقدمے لے کے جانے چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس نہ تو جج رہے ہیں اور نہ کوئی انصاف کرنے والے قوانین رہے ہیں کہ آپ کوئی انصاف کریں. جن قوانین پہ اچھلتے تھے وہ سب آپ کے منہ پہ پڑنے والے ہیں. میں نے 4 سطح سے اس لیے شروع کیا کہ یہی حرکات آپ کرتے رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. آج یہی حرکتیں جو سی یہ آپ کے گلے میں خود پڑیں گی آ کے, کیونکہ آپ نے لوگوں کو سکھایا ہی یہی ہے کہ آپ بھڑک پٹو, آگ لگا دو, مار دو, قتل کر دو. ذرا سی بات پہ مجھے وہ یاد آتی ہے کہ جیلم کی چپ بورڈ فیکٹری, پاکستان چپ بورڈ فیکٹری بہت مشہور تھی. پاکستان میں اگر سب سے اچھا چپ بورڈ بنتا تھا تو وہیں پہ بنتا تھا. کسی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ لو جی انہوں نے بے حرمتی کی ہے, انہوں نے پوری فیکٹری کو آگ لگا دی, اور کوئی تحقیق کچھ پتہ نہیں لگا کہ کیوں آگ لگائی. تو یہ ساری صورتحال ہے. ایک مولوی کے کہنے کے پر جو جاہل ہوتا ہے ٹوٹل, کلن جاہل, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کا باپ کون ہے, اس کی ماں کون ہے, کہیں سے لے کے اس کو پالا جاتا ہے, مدرسوں سے پڑھتا ہے, اور وہ کہیں بھی کسی کو بھی کہہ دیتا ہے کہ اس نے یہ بے حرمتی کر دی, اور اس کے بعد جو سے لوگ چل پڑتے ہیں آگ لگانے کے لیے. یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ خدا کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, کس کا حکم ہے, ہم آگ لگا رہے ہیں, ہم تحقیق تو کر لیں. تحقیق بھی نہیں کی اور آپ نے آگ لگا دی. اب بھی یہی ہوا کہ کتنا نقصان کھانوں کا ہوا, کتنے لوگوں کا اصل میں مفادات جو سے ہیں وہ حاصل کر رہے ہوتے لوگ. اس کے اندر جو لوگ خود کرمنل ہوتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں کہ ان کا ریکارڈ جلا دو, تھانے کا ریکارڈ جل گیا. انہوں نے اسے وہاں پہ کوئی کمپیوٹرائز کیا تھا یا کہ ڈیٹا میں رکھا ہوگا, سب جل جاتا ہے. اس کے بعد سب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں. کوئی بھی آدمی جو ہے نا, جس طرح سے لبیک والے صاف ستھرے ہو گئے, قتل بھی کیے, جو بھی کچھ کیا, اب وہ قانون نے بنا دیا کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے, اسی طرح سے وہاں کے لوگ بھی صاف ستھرے ہو گئے. تو یہ صورتحال اب بن رہی ہے. پاکستان اندرونی اور بیرونی طور پہ شدید خطرے میں ہے, نہایت تکلیف سے صورتحال ہے. بہت دعا کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ میرا ملک جو ہے وہ آشاد و آباد رہے,
اللہ ताला बद नज़रों से बचाए उसको, कोई ऐसे लोग आ जाएं जो इस मुल्क को संभाल लें। इन लोगों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये मुल्क को संभालेंगे, कि मज़ीद बर्बाद करेंगे। ये नया जो पाकिस्तान बना रहे हैं, मुझे तो डर लगता है कि नया पाकिस्तान किसी और शक्ल में ना बन जाए जो शक्ल ये बना रहे हैं, क्योंकि हर तरफ कर्ज़ों में डूबे चले जा रहे हैं। चाइनीज़ जो कर्जा दे रहे हैं वो चाइनीज़ वसूल भी करना जानते हैं। वो चाइनीज़ जो से हैं आपकी शारक से भी करीब पहुंच चुके हैं, और उनका कंट्रोल पूरे पाकिस्तान पे होने वाला है। आप इस बात को बताएं कि अगर वो पैसे देते हैं, उनको लेने भी आते हैं, और वो लेते भी हैं। दुनिया भर में जहाँ पैसे फैलाए हुए हैं वो 100 कारों से कम नहीं है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।